ایک دوسرے کی مدد کرنے کی اہمیت، کسی مسلمان کا کوئی ضروری کام کر دینا یا اس کے کام میں مدد کرنا یا اس کی کوئی پریشانی دور کر دینا بھی ایسا عمل ہے جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اجر و ثواب کے وعدے فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کے کام میں لگا ہو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگ جاتے ہیں، اور جو شخص کسی مسلمان کی کوئی بے چینی دور کر دے اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں اس سے قیامت کی بے چینیوں میں سے کوئی بے چینی دور فرما دیتے ہیں۔ بحوالہ ابو داؤد شریف۔ کسی شخص کو راستہ بتا دینا، کسی کے سامان اٹھانے میں اس کی مدد کر دینا، غرض خدمت خلق کے تمام کام اس حدیث کی فضیلت میں داخل ہیں۔ جو لوگ دوسروں کے کام آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑی فضیلت والے لوگ ہیں۔ حدیث میں ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ لہذا خدمت خالق کا ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا اس کے مواقع تلاش کرنے چاہیے، اس سے انسان کی نیکیوں میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص پر ظلم ہو رہا ہو تو اس کو ظلم سے بچانے کی امکانی کوشش ہر مسلمان کا فرض ہے۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا یا وعدے خلافی کرتا ہے، اور نہ اس پر ظلم کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ جس جگہ کسی مسلمان کی بے حرمتی کی جا رہی ہو اور اس کی آبرو پر دست درازی ہو رہی ہو، وہاں جو مسلمان اس شخص کو بے یار و مددگار چھوڑ جائے اللہ تعالیٰ کو ایسے مواقع پر بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے جہاں وہ مدد کا خواہش مند ہوگا، اور جس جگہ کسی مسلمان کی بے آبروئی یا بے حرمتی ہو رہی ہو وہاں اگر کوئی مسلمان اس کی مدد کرے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ اس کی مدد کریں گے جہاں وہ خواہش مند ہو۔ بحوالہ ابو داؤد شریف۔ مسلمان کی مدد میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر کسی جگہ اس پر غلط الزامات لگائے جا رہے ہوں یا غلط باتیں اس کی طرف منسوب کی جا رہی ہوں تو ان الزامات کا جائز دفاع کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے کسی بھائی کی آبرو کا دفاع کرے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو مٹا دیں گے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔